السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ میرے معزز دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت کی تفسیر ہوئی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کمال کی نیکی ہے۔ اس وقت تک کمال کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں ہم خرچ نہ کریں۔ آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا ایک شان نزول ہے۔ یہ آیتیں کب اتری اس پر حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بالکل ایک ہے، آپ ملت ابراہیمی پر چلتے ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹی کا دودھ حرام تھا، لیکن آپ تو استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہودیوں کا سوال تھا۔ یہودیوں نے آ کے رسول اللہ سے سوال کیا کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ دین ابراہیمی پر ہی چل رہے ہیں، آپ کا دین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین الگ الگ نہیں ہے، آپ کی ملت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت الگ الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہیں۔ لیکن تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں نہ اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، نہ اونٹنی کا دودھ پینا حلال ہے، وہ تو حرام تھے۔ آپ کے دین میں تو دونوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ سوال تھا یہودیوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت اتاری اور جواب دیا اللہ پاک نے۔ سب سے پہلے یہ بات بتائی اللہ پاک نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اور ان کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کی شریعت میں نہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، نہ اونٹنی کا دودھ حرام تھا۔ یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ تھا۔ اب جو بات یہودی کر رہے ہیں اسے بھی اللہ نے واضح فرمایا کہ تم جو یہ بات لے کر آئے ہو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا تھا، خود حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وہ اس وجہ سے ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے، ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کو ایک بیماری ہو گئی اور اس بیماری کا نام عرق النسا لکھا ہے۔ اور یہ بیماری کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ انسان کے ران کے اوپر کے حصے میں، جسے ہم چڈے کا حصہ بولتے ہیں،
وہاں سے گھٹنے تک کے حصے میں بہت تکلیف ہوتی تھی، الگ الگ حصے میں۔ اور بعض علماء نے فرمایا یہ بیماری وہ ہے کہ انسان کے کمر کے حصے سے شروع ہوتا ہے اور پیچھے ران کے حصے میں یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیماری لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی، نظر مانی کہ اگر یہ بیماری ٹھیک ہو گئی تو جو مجھے سب سے پسندیدہ غذا ہے میں وہ چھوڑ دوں گا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی منت تھی، انہوں نے منت مانی کہ جو پسندیدہ چیز ہے وہی چھوڑ دوں گا۔ جب بیماری ٹھیک ہوئی تو ان کو سب سے زیادہ پسند اونٹ کا گوشت تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان کو سب سے زیادہ پسند اونٹنی کا دودھ تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اب ان کی اولاد نے بھی ان کی وجہ سے چھوڑ دی۔ تو اب بنی اسرائیل نے اس چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا، یہودیوں نے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے لیکن آپ تو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے، یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نہیں ہے، بلکہ کسی بھی دین میں نہ اونٹ کا گوشت حرام ہے نہ اونٹنی کا دودھ حرام ہے، سب میں حلال تھا، سب کے پاس حلال تھا۔ صرف درمیان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے منت مانی تھی کہ بیماری صحیح ہو جائے تو پھر وہ دودھ اور اونٹ کا گوشت پینا کھانا چھوڑ دیں گے، یہ ان کی منت کی وجہ سے تھا۔ اور جہاں تک تم جو بول رہے ہو کہ تورات میں موجود ہے، اللہ نے ان آیتوں میں کہا کہ جو تورات لے کر آؤ، اس میں دکھاؤ، اس میں سے دکھا دو۔ اس لیے ان آیتوں میں پہلے یہی بتایا اللہ پاک نے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں نزول تورات سے پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوڑ کر سب کے لیے حلال ہے۔ کل الطعام کان حلا، جتنی کھانے کی چیزیں ہیں یہ سب کے لیے حلال ہیں۔ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال ہے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا الا، مگر بات یہ ہے کہ ما حرم اسرائیل علی نفسی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود اسے حرام کر لیا تھا۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کا نام تھا اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے اللہ کے بندے کو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ نے خود فرمایا، ورنہ یہ عمومی طور پر یہ چیز حرام نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اور یہ بات تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان میں بہت زمانہ فاصلہ ہے۔ تم وہ چیز لا کے تورات میں فٹ کر رہے ہو کہ تورات میں اللہ نے وہ چیز نازل کر دی ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ اب یہاں دو تین چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اب یہ حرام کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم بھی کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یہ ان کی شریعت کی بات تھی، ان کے دین کی بات تھی، ان کی شریعت کا مسئلہ تھا۔ جہاں تک ہماری شریعت کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو چیزیں اللہ نے حلال کر دیا اسے حرام کرنے کی اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی، نبی کو بھی اجازت نہیں دی۔ مثال ملتی ہے قرآن میں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے گھر میں شہد استعمال فرمایا۔ دوسرے بیویوں نے کہا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، ایک قسم کا گوند ہے۔ انہوں نے کہہ دیا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی بدبو پسند نہیں تھی۔ جب انہوں نے کہا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو شہد کھایا تھا، آج کے بعد کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے اپنے اوپر اسے حرام کر لیا۔ لیکن اللہ پاک نے رسول اللہ پہ آیت اتاری اور اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی جی، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہو جسے اللہ نے حلال کیا ہے؟ اللہ نے آیت اتار کے رسول اللہ سے فرمایا جسے اللہ نے حلال کر دیا اسے آپ حرام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے
یہاں تک کہہ دیا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے فرض کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اپنی قسم توڑو اور شہد استعمال کرو، اور جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے وہ ادا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں شہد استعمال کی جسے رسول اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے توڑنے پر کفارہ ادا کیا اللہ کے رسول نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات واضح ہے کہ جو حلال چیز ہے اسے انسان اپنے طور پر حرام نہیں کر سکتا۔ بہت ساری چیزیں آج انسان اپنے طور پر کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی سے ناراض ہو جائے تو کہتے ہیں میں فلاں کے لیے سلام کرنے کو میں اپنے اوپر حرام کر لیا ہوں، میں سلام بھی نہیں کروں گا، میں قسم کھا لیا ہوں کہ میں آئندہ اسے کبھی بات نہیں کروں گا، میں قسم کھا لیا ہوں آئندہ کبھی اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حلال چیزوں میں جس نے قسم کھا لی ہے، اب اللہ کے رسول سے کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اسے اپنی قسم کو توڑنا پڑے گا۔ سب سے پہلے وہ اپنی قسم توڑے، پھر اس قسم کو توڑنے پر کفارہ بھی ادا کرے۔ جہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہے، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں شاید اس طرح منت ماننے کی اجازت تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی کہ اللہ میری اگر طبیعت ٹھیک ہو گئی، مجھے یہ بیماری دور ہو گئی تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا۔ یہ ان کی شریعت کی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا ہے کہ کسی بھی حلال کردہ چیز کو اللہ کی طرف سے جسے حلال کر دیا گیا ہے اسے حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا تورات میں ہے، اللہ نے یہاں فرما دیا قل رسول اللہ آپ ان سے فرما دیجئے فاتو بالتورات، پھر تورات لے کر آؤ۔ تم کہہ رہے ہو تورات میں ہے تو تورات لے کر آؤ، فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، ان کو تم صادقین، اللہ نے تاکید سے کہا جو بات بول رہے ہو اگر اس بات میں سچے ہو تو بتاؤ تو صحیح کہ تورات میں ہے کہاں۔ ایسی بہت ساری باتیں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس میں، فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا ہم مانتے چلے جاتے ہیں، ہم نے وہ چیز پڑھی ہی نہیں ہوتی، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم مانتے چلے جاتے ہیں۔ حدیثیں کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، اور ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو امت میں یہودیوں کی پھیلائی ہوئی ہیں، اور نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے، ہم پڑھتے نہیں جانتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم ایک دم سے ماننا شروع کر دیتے۔ بھلے جانے تو صحیح، کسی عالم سے معلوم تو کرے صحیح۔ اب جو یہودی ہیں انہوں نے آ کے رسول اللہ سے سیدھے کہا کہ تورات میں تو یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نہیں کہتے تھے اور وہ اونٹ کا دودھ بھی اونٹنی کا دودھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سے اللہ نے فرمایا نبی جی پھر ان سے کہو کہ تورات لائے، اسے پڑھ کے تو بتایا اگر یہ لوگ سچے ہیں۔ اب اس میں دو روایتیں ملتی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، تورات لائے نہیں کیونکہ پتا تھا کہ تورات میں نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے تورات لائی اور ساری تورات ٹٹول لی، لیکن یہ بات نہیں ملی جو بات وہ لے کے آئے تھے۔ یہ جھوٹے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات تھی، اس لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لا کے انہوں نے رکھا سامنے، پڑھا بھی، لیکن پوری تورات میں ایسا کہیں سے کسی جگہ پہ نہیں ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایسی بات تھی کہ نہ اونٹ کا گوشت ہے نہ اونٹنی کا دودھ پیے، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نہیں تھی، انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا وَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ اس شخص سے بڑا گڑنے والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے، جو شخص اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت لگائے، اس سے بڑا جھوٹ گڑنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اولئک هم الظالمون، اللہ نے فرمایا یہ لوگ تو بڑے ناانصاف ہیں، بے انصاف ہیں، یہ ظالم ہیں۔ انہوں نے جو جھوٹ گڑا ہے یہ اللہ کی ذات پر ہے، ان کا جھوٹ یہ معمولی درجے کا جھوٹ نہیں ہے، انسانوں پر لگائے ہوئے جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ تو انہوں نے اللہ پر باندھا، ان کا جو افتراء ہے یہ اللہ کی ذات پر ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑے ظالم ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اسی لیے جھوٹ نہ اللہ کی طرف منسوخ کر سکتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ کو میری طرف گڑا، جس نے منسوخ کیا
اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بات ہے اور وہ اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر کے بول رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بے دھڑک حدیثیں بولنے کی لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، وہ بولتے چلے جاتے لیکن نبی نے فرمایا اگر وہ بات نبی نے نہیں بتائی ہے اور وہ بات تم نبی کی طرف منسوخ کر کے بول رہے ہو تو پھر تمہیں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینی چاہیے. یہاں اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں جو بے انصاف ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں. اب سچی بات کون سی ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا قل، رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے صدق اللہ، بات تو وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے، سچ تو وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے. اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اللہ نے صاف واضح کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ اللہ نے جن چیزوں کا نبیوں کو حکم دیا انہی چیزوں کا اللہ نے نبیوں کی امتوں کو بھی حکم دیا ہے. جو چیزیں رسول اللہ کے رسولوں کے لیے حلال تھی وہ چیزیں ان کے امت کے لیے بھی حلال تھی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے. اللہ نے رسولوں سے فرمایا کہ اے رسولوں کھاؤ پیو اللہ کی عطا کردہ پاک چیزوں میں سے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہی حکم امتیوں کے لیے بھی ہے کہ چیزیں جب بھی استعمال کرو حلال استعمال کرو اور عمل پاکیزہ عمل کرو، پاک صاف عمل کرو، نیک صالح عمل کرو. اللہ نے عمل کا ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ہو بدل کر نہیں دی، دونوں کے لیے ایک ہی دی. اب یہاں اللہ نے فرمایا قل، رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو. تمہیں جن کے نقش قدم پہ جس دین پر چلنا ہے، جس ملت کے طریقے پر چلنا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کی اتباع کرو. وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ حنیف تھے. حنیف یعنی ساری دنیا سے بت پرستی سے کٹ کر ایک اللہ کو ماننے والے تھے. وما کان من المشرکین، وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب قوموں کا یہ دعویٰ تھا. یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی ہے، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہے، بلکہ مشرک جو تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. یہ سارے لوگوں کا جواب دے دیا گیا تم کہاں ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. عیسائیوں سے کہا گیا حضرت ابراہیم صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، تم تو تین اللہ کو مانتے ہو. اور یہودیوں سے کہا گیا تمہاری بات تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ساری دنیا سے کٹ کے ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تم نے تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. تم نے اپنے راہبوں کو تم تو ایک خدا کا درجہ دے دیا تھا. جہاں تک مشرکین کا مسئلہ ہے، ایک نہیں ہزاروں خدائیں ہیں، حضرت ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا. اللہ نے جواب دے دیا وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اس لیے یہاں بات واضح کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ ایک اللہ کو ماننے کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ایک اللہ کو ماننے کا ہے. اس لیے اللہ کے رسول سے یہ کہہ دیا گیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اس وقت میں امت کو یہ تاکید کر دی گئی کہ تمہیں ملت ابراہیمی کا اتباع کرنا ہے. اور حضرت ابراہیم کون ہے؟ وہ حنیف ہیں. جیسے میں نے اس کی تشریح پہلے بھی ہو گئی ہے کہ یہ شرک کا تصور بھی نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. آگے یہ بھی فرما دیا وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ذرا برابر بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، وہ مشرک نہیں تھے. ان آیتوں میں دو تین چیزیں جو ہمارے علم میں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال ہے، اللہ نے جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے. حرام کو حلال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح حلال کو حرام کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. ابھی میں نے رسول اللہ کی مثال سنائی. اللہ کے رسول نے شہد کے بارے میں کہا تو اللہ نے کہا نبی جی آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی قسم توڑنی پڑے گی. یہ جہاں تک بات ہے پچھلی شریعتوں کی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات نہیں ہے. دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کے نقش قدم پر جتنا امت مسلمہ چل رہی ہے، کوئی اور مذہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا ماننے والے نہیں ملتے.
صرف نام کے لیے حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑ رہے ہیں، حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی امت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر بھی چل رہی ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہودیوں کو خود پتا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم جو سوال اللہ کے رسول کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور اسے حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کریں یہ جھوٹ ہے، وہ خود جانتے تھے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ وہ 3 سوال کا جواب صرف نبی ہی دے سکتے تھے، نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتے۔ انہوں نے سیدھے رسول اللہ سے فرمایا کہ اگر آپ ان 3 چیزوں کا جواب دے دو گے تو پھر ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے رسول اللہ سے بات کہی، اللہ کے رسول نے فرمایا چلو پوچھو۔ تو ان کے 3 سوال تھے۔ سب سے پہلا سوال تھا ان کا، انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا تھا، وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ جب ان کو بیماری ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ یہ بیماری اگر ٹھیک ہو گئی تو اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دوں گا۔ اس طرح منت ماننا وہ ان کا عمل تھا اور انہوں نے منت مانی، جب بیماری ٹھیک ہو گئی تو انہوں نے وہ گوشت اور اونٹنی کا دودھ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہودیوں نے کہا بالکل صحیح جواب ہے آپ کا۔ دوسرا سوال رکھا انہوں نے رسول اللہ کے سامنے، آخری نبی کی کوئی خاص علامت بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص علامت کے بارے میں سوال کیا کہ آخری نبی کی ایک خاص علامت ہمیں بتاؤ، اور وہ علامت نبی ہی بتا سکتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں بتاتا۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ آخری نبی کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ یہ اللہ کے رسول کی خاصیت تھی۔ رسول اللہ جب سوتے تھے تو اللہ کے رسول اس وقت میں بھی غفلت میں نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس وقت میں بھی غفلت میں نہیں رہتا تھا۔ رسول اللہ نے ایسی نشانی بتائی، اسی لیے ایک روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ ہر ہمیشہ ذکر میں ہوتے تھے، ہر حال میں، ہر ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کیونکہ اگر سونے کی حالت میں انسان غفلت میں جاتا پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، لیکن اللہ نے رسول اللہ کو بنایا ایسے تھا، وہ سوتے بھی تھے پھر بھی ان کا دل غفلت میں نہیں جاتا تھا، وہ پھر بھی ان کا دل نہیں سوتا تھا، صرف آنکھیں بند کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی اور یہودی جانتے تھے۔ اس لیے یہودیوں نے جب جواب سنا رسول اللہ کا تو فوراً کہا ہاں یہ صحیح ہے، آپ نے جو بتایا یہ بالکل صحیح ہے، یہ صحیح جواب ہے۔ 2 جواب تو آپ نے ایسے ہی دیے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ نبی آپ ہی ہیں، بس ایک جواب آپ کو دینا باقی ہے۔ انہوں نے تیسرا سوال رسول اللہ کے سامنے رکھا اللہ کے رسول کے بارے میں۔ انہوں نے تیسری بات یہ پوچھی کہ سب سے آخری جو نبی ہیں ان کا سب سے قریبی دوست فرشتوں میں کون ہوگا؟ سارے فرشتوں میں ان کا قریبی دوست کون ہوگا جو بار بار ان کے پاس آئے گا اور اس سے گہرا تعلق ہوگا، وہ کون سا فرشتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ وہی فرشتہ تھا جو اللہ کے رسول کے پاس بار بار آیا جایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بسا اوقات مشورہ بھی کرتے تھے۔ اب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جیسے ہی نام سنا یہودیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح جواب ہے، لیکن ایمان لانے سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جس فرشتے کا تم نے نام لیا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اور بتایا کہ اس لیے دشمن ہے کیونکہ ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ان پر عذاب بھیجنے کے لیے جس فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا وہ جبرائیل تھا، تو جبرائیل سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی، ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ 3 سوالوں میں آپ دیکھیں انہیں خود پتا تھا کہ حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر لیا تھا، لیکن یہاں آ کے دوبارہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ چیز تو حضرت ابراہیم کے دین پر ہی تھی، حالانکہ یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں جواب دے دیا کہ یہ بات حلال ہونا یہ ہر ایک کے لیے حلال ہی ہے، صرف حضرت یعقوب نے اپنے ساتھ اسے حرام کر لیا تھا، یہ باقی نبیوں کی بات نہیں ہے۔ ایک خاص چیز میں آپ کے سامنے اس وقت میں رکھنا پسند کروں گا۔ 3 لفظ ہم ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں، ایک ہے دین،
ایک ہے ملت، ایک ہے شریعت۔ یہ تین چیزیں ہمیں اسے توجہ سے سننا بھی ہے، اسے محفوظ بھی کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو۔ اب یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو دین ہے، ایک تو ملت ہے، اور ایک تو شریعت ہے۔ یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی ہیں۔ دین اور ملت ایک ہی ہے، یہ دو الگ الگ نہیں ہیں۔ دین بھی وہی ہے، ملت بھی وہی ہے۔ اب دین اور ملت کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے اصول کو دین اور ملت کہتے ہیں۔ یہ ہر شریعت میں ہر نبی، ہر رسول کا دین اور ملت ایک ہی تھا۔ کسی کا دین اور ملت نہیں بنا، جیسے اللہ کو ایک ماننا، موجودہ نبی کو نبی ماننا، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یہ جو بڑے بڑے اصول ہیں ان کو دین اور ملت کہتے ہیں۔ سب نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی تھی کہ سب کا دین ایک، سب کی ملت ایک۔ شریعت جسے کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اور باریک باریک چیزیں ہیں، یہ بدل سکتی ہیں۔ پچھلے نبیوں میں وہ چیز تھی، لیکن ان نبیوں میں، آخری نبی کی امت کے ساتھ وہ چیز نہیں ہے۔ جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ دین میں نہیں ہے، وہ شریعت میں ہے۔ باریک باریک چیزوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اسی لیے جو صاحب شریعت رسول آئے ہیں یہ 313 ہیں، مطلب شریعت بھی 313 ہوئی۔ لیکن جتنے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں تقریباً ان سب کا دین ایک تھا، ان سب کی ملت ایک تھی۔ بڑے بڑے جو اصول تھے انہیں دین کہتے ہیں، بڑے بڑے جو اصول تھے ان کو ملت کہتے ہیں، اور ملت اور دین دونوں ایک ہیں، اور اس میں سارے نبی جمع ہوتے ہیں۔ کسی کے دین میں کوئی فرق نہیں، کسی کی ملت میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے، باریک باریک اور چھوٹے چھوٹے جز میں فرق ہونا، یہ چیزیں ہر شریعت میں تبدیل ہوتی آئی ہیں۔ تھوڑی بہت تبدیلی پچھلی قوموں میں بھی ہوئی ہے، پچھلی نبیوں میں بھی ہوئی ہے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ہوئی ہے۔ وہ شریعت میں تبدیلی ہو رہی ہے، دین میں اور ملت میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہاں وہ لفظ آیا تھا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو، یہ ملت دین کو ہی کہتے ہیں۔ یہ تین لفظ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے کہ دین، دین پر چلو، دین پر چلو، سارے نبیوں کا دین ہے۔ ملت پر چلو، ملت پر چلو، سارے نبیوں کی ملت ہے۔ رہا مسئلہ شریعت کا تو پھر شریعت میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، اور ہر شریعت میں ایسی تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں میں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت اتار کے کہا کہ یہ لوگ جو کتاب میں نہیں ہے، تورات میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی تورات میں ہے بول کر بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے آ کر بھی انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ جو بات ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں بول رہے ہیں وہ تو تورات میں ہے۔ اللہ نے کہا منگاؤ تورات، لاؤ تورات اور پڑھ کے سناؤ۔ اب اس میں دیکھا گیا تو اس میں موجود نہیں تھا، وہ جھوٹے تھے۔ اللہ نے یہ بھی کہا اگر سچے ہو تو پھر پڑھ کے دکھاؤ۔ پھر اللہ نے کہا جو جھوٹ بول رہے ہو یہ معمولی درجے کا نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ اللہ پر بول رہے ہو کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ وہ قانون بنایا تھا لیکن رسول اللہ کے دین میں تبدیلی کر دی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سب کے دین میں وہی چیز چلی آ رہی ہے جو پہلے دین میں شروع سے جس نبی کے ساتھ جو چیزیں حلال تھی، آخری نبی کے ساتھ بھی وہی چیزیں حلال رہی۔ ان پاکیزہ چیزوں میں حرام کرنے کی کسی کو اجازت اللہ نے نہیں دی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا قل نبی جی آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، بات تو وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے، سچ اللہ نے سچ کہہ دیا۔ اور حضرت ابراہیم کی ملت کی تابع بن کر اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور آگے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہہ کر جواب دے دیا وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ ہر ایک کو جواب تھا، جیسے میں نے بتایا یہودیوں کو بھی جواب تھا، عیسائیوں کو بھی جواب تھا، اور اس زمانے کے کافر اور مشرکوں کو بھی جواب تھا کہ تم شرک بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے راستے پر ہیں، یہ غلط بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آگے اسی طرح یہودیوں کے اعتراض کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور بیت اللہ کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور حج کا تذکرہ بھی آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی آیتوں کی تفسیر آگے ہوگی، اگلی جمعہ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو اعلانات اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی حج یا عمرے کو روانہ ہونے والے ہیں
ان کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کرے۔ جب یہ اس سفر پہ جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی کہ ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو، جب یہ واپس آئے تو ان سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے مقدس صحابی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن ان کی زندگی میں ایک معمول تھا کہ جب بھی کوئی حج کو جاتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آتا اور حضرت عمر جس قافلے کو حج کے لیے یا عمرے کے لیے روانہ کرتے تو خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے ایک جملہ فرماتے تھے، لا تنسانا، اپنی دعاؤں میں عمر کو مت بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سفر کی اہمیت بتائی کہ جس سفر میں جا رہے ہیں کوئی معمولی سفر نہیں ہے، اپنے لیے دعا کرواتے تھے، کہتے تھے لا تنسانا، کبھی بھی اپنی دعاؤں میں عمر کو مت بھولنا۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی یہ گزشتہ سالوں سے اس کی ایک ترتیب چلی ہے، اس سنت کو زندہ کیا گیا ہے کہ جو حاجی جس سال حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان کو باقاعدہ ہماری اس مسجد میں جمع کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے ان کو ایک بہترین تحفہ دیا جاتا ہے۔ تحفہ کیا ہے؟ جا کر وہاں کرنا کیا ہے یہ سکھایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا اس سفر کے لیے، کیونکہ بہت سارے جا کے واپس آ کے یہاں پتہ چلتا ہے کہ حج صحیح نہیں ہوا، یہاں آ کے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب کرے تو کیا کریں، یہاں آ کے افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو غلطی نہ ہو اس لیے حج کو جانا ضروری ہے، بہت اہم فریضہ ہے۔ آئندہ دماغی کی تفسیر میں انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس وقت میں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن یہاں بتانا یہ ہے کہ اس سفر میں جانے والوں کے لیے باقاعدہ ہماری مسجد میں اس مسجد میں جوڑا جاتا ہے، مردوں کے لیے یہاں اور مستورات کے لیے بالکل پڑوس میں مکان، یہ صرف خصوصی مجلس ہے جو حج کو جانے والے ان احباب کے لیے، ہمارے اپنے اس محلے میں قریب میں جو آپ کے متعلق ہی اس سال حج کو جا رہے ہیں ان کو ضرور سے اطلاع کرے کہ آنے والی آئندہ ہفتہ جو کل کا نہیں ہے، آئندہ ہفتہ 18 تاریخ پڑتی ہے، ظہر کے بعد 3 بجے سے یہ مجلس شروع ہوگی عصر تک، پھر عصر کے بعد مجلس ہوگی، پھر مغرب کے بعد باقاعدہ مجلس ہوگی اور دعا ہوگی، اور عشاء کے بعد ان حاجیوں کی خدمت بھی ہوگی۔ تو آپ اپنے متعلقین کو یہ بات ضرور سے بتائیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سال جو جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اگلے سال میں اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا اعلان جس کی وضاحت آپ کے سامنے عشاء کی نماز کے بعد کر دی گئی، دارالعلوم شاہ ولی اللہ آپ کے سامنے ادارے والے موجود ہیں، آپ سے درخواست ہے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ حضرات کے لینے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم اجدنا بتائیدک یا رب العالمین، اللہم ارزقنا حجا مبرورا، اللہم ارزقنا حجا مبرورا، اللہم ارزقنا حجا مبرورا، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، اللہ مجرم و سیاہ کار ہیں، زندگی کا بڑا حصہ گناہوں میں گزر گیا، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ آپ نہیں تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا، آپ کے علاوہ ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، اللہ تجھے راضی کرنے والی زندگی نصیب فرما، تجھے ناراض کرنے والی زندگی سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ قرآن کی یہ آیتیں ہم سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھانے والی ذات آپ ہی کی ہے، اللہ قرآن کا فہم نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ فہم قرآن میں آسانیاں میسر فرما، اللہ اس بیٹھے ہوئے مجمع کو بھائیوں کو قبول فرما، اللہ ان کی طرف کو قبول فرما، اللہ ان کے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ امت کے بہت سارے افراد بیمار ہیں، کو صحت نصیب فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما، جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما، اللہ جتنے بھی نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما، جتنے بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں
اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔